قاری مبشر رشید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال جل وعلا في محكم تنزيله في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. عزیزان گرامی، احباب ذی وقار، معززات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ عظیم الشان چوتھی سالانہ فقید المثال مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کانفرنس، جس کے اندر مجھ ناچیز کو آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، تہ دل سے دعا گو ہوں مولا رحیم و کریم جن احباب نے دن رات محنت کر کے وقت بھی دیا، پیسہ بھی لگایا، محنتیں بھی کیں، کوششیں بھی کیں، اور تیرے نبی کے تذکرے کے لیے اس خوبصورت محفل اور مجلس کا انعقاد کیا. میرے مولا تو اپنی رحمت سے ان لوگوں کے گھروں کو آباد فرما دے. اے اللہ، آج ہم سب کا اس عظیم پروگرام میں، کانفرنس میں مل بیٹھنا قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دینا. حضرات، کائنات کے اندر بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات کے اسماء گرامی پر عظیم الشان پروگرامز منعقد ہوتے ہیں، لیکن جس عنوان کے تحت آج کا یہ پروگرام چل رہا ہے، یہ اس ہستی کے نام پر پروگرام ہے کہ کائنات کے اندر اس جیسا نہ کوئی آیا ہے، اور جب تک قیامت نہیں آ جاتی رب کعبہ کی قسم میرے نبی جیسا کوئی آ بھی نہیں سکتا. اور حضرات، میرے آقا اس کائنات میں آئے تو حضور کے آنے پر اس کائنات کے اندر اس خالق کائنات نے
اس انسان پر کس قدر بڑا انعام کر دیا ہے۔ ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں حضور کی آمد پر آپ کو خوش آمدید کہا، اہلاً و سہلاً مرحبا کہا اور محبت کا اظہار کیا۔ میں بھی انہی الفاظ میں حضور سے اپنی عقیدت کا اظہار کیے دیتا ہوں کہ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، جمے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اور حضرات، میرے آقا اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں۔ ایک دن نبی کے پیارے صحابی سیدنا، یار یہ آنے جانے والا سلسلہ ذرا اس کو منظم کریں، جو علماء آ رہے ہیں وہ تشریف لائیں، لیکن بچے اور باقی لوگ جو ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ رحمت کائنات سرکار دو عالم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ درود پڑھیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، رب کی برکتوں کا نزول ہوگا، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو اپنے اعمال برباد ہوں گے۔ میں حضور کا نام جب بھی لوں مجھے محبت سے، پیار سے، سرور سے، دل کی عقیدت سے، میں وجدانی کیفیت میں حضور پر درود پڑھنے کا قائل ہوں۔ رحمت کائنات سرکار دو عالم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تو بتائیے، اللہ نے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا، خالق کائنات نے ان کو اپنا محبوب اور اپنا خلیل بنا لیا۔ اللہ نے جناب عیسیٰ کو بھیجا، ان کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ قرار دے دیا۔ وَمُوسَىٰ کلم اللہ تکلیما، آسمان کے رب نے موسیٰ کو کلیم اللہ قرار دے دیا۔ فَمَاذَا أُعْطِيتَ یا رسول اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ تو بتائیں اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے، اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ میرے آقا نے زبان نبوت اور رسالت سے کہا، ولد آدم کلہم تحت لوائی یوم القیامہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، رب کی حمد اور خالق کی تعریف کا پرچم اور جھنڈا میں محمد کے ہاتھ میں ہوگا، آدم سے لے کر آخری انسان تک سارے کے سارے انسان ہوں گے تو میں محمد کے پرچم کے نیچے جمع ہوں گے۔ اور حضرات فرمایا یاد رکھو، انا اکثر الانبیاء تابعی یوم القیامہ، محشر کا میدان ہوگا، لوگ رب کے ہاں پیش ہوں گے، اولیاء بھی آئیں گے، اتقیاء بھی آئیں گے، صلحاء بھی آئیں گے، شرفاء بھی آئیں گے، مقام والے بھی آئیں گے، مرتبے والے بھی آئیں گے، بڑے بھی آئیں گے، چھوٹے بھی آئیں گے، انبیاء بھی آئیں گے، رسول اللہ بھی آئیں گے،
کوئی رسول ہوگا اس کے ساتھ ایک جماعت ہوگی، کوئی رسول ایسا ہوگا جس پر ایمان لانے والے 2 بندے ہوں گے، کوئی ایسا ہوگا جس پر ایمان لانے والا 1 بندہ ہوگا۔ اور فرمایا ایسے بھی نبی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، ساری زندگی دین کی دعوت دی اور ایمان 1 بندے نے بھی قبول نہیں کیا۔ فرمایا اس عالم میں انا اکثر الانبیاء تابعین یوم القیامہ، جب محشر کے میدان میں امتیں پیش ہوں گی، سب سے زیادہ اگر متبعین ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، سب سے بڑھ کر تعداد میں امتی ہوں گے تو وہ میں محمد کے امتی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رحمت کائنات سرکار دو عالم امام الانبیاء سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم، قربان جاؤں یہ تو انسانوں کی باتیں ہیں، حضور سے پیار کیا۔ آئیے صحیح حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ محدث مدینہ امام ناصر الدین البانی اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں نقل کرتے ہیں، جناب اسد اللہ الغالب حیدر کرار، اللہ کے شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے ساتھ تھا۔ ایک دن مکے کی گلیوں میں نکلے، میں کیا دیکھتا ہوں، حیران ہو جاتا ہوں۔ اور یارو آج مقام کیا سمجھتے ہیں لوگ، مرتبہ کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ جس کی کوئی تعریف کر دے لوگ سمجھتے ہیں یار بڑی شان ہے، کیا بات ہے، فلاں آدمی کا تذکرہ فلاں بزرگ نے کر دیا، بڑے نے کر دیا، ولی نے کر دیا، امام نے کر دیا، ایم پی اے اور ایم این اے نے کر دیا، فلاں وزیر اور مشیر نے کر دیا۔ آئیے حدیث سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مکے کی گلیوں میں حضور کے ساتھ نکلا، فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بڑا عجیب منظر دیکھا، حضور گلی میں چل رہے ہیں، سامنے جو پہاڑ آیا، جو پتھر آیا، جو حجر آیا، جو شجر آیا، حجر و شجر جو حضور کو دیکھتے جا رہے تھے وہ حضور کو سلام پیش کر رہے تھے۔ اور حضرات میرے آقا علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں، آسمان کا رب مقام کیا دیتا ہے، مرتبہ کیا دیتا ہے، رفعت کیا دیتا ہے۔ قربان جاؤں میں نے صحیح البخاری کا مطالعہ کیا، حضور کا مقام دیکھا، اور میں نے قرآن کی آیت پڑھی، جناب عیسیٰ اللہ مالک الملک نے بڑا مرتبہ دیا، اللہ نے بڑی شان دی، اللہ نے بڑی عظمت دی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا۔ اگر توجہ ہوگی تو بات سمجھ آئے گی۔ بھئی خاموش ہو جائیں، آپ خاموش ہو جائیں، دوبارہ بات کی تو میں یہاں سے اٹھا دوں گا، خاموش ہو جائیں، توجہ کریں۔ میں نے قرآن پڑھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام مردے کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کر کے بٹھا دیتے۔ قربان جاؤں میرے آقا لکڑی کے ایک تنے پر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم حضور کا مرتبہ سمجھ آ جاتا ہے۔ حضور کے پاس ایک عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکڑی کا ممبر بنا کے آپ کو تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ فرمایا لے آؤ۔ حضور نے وہ ممبر لیا، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس سے پہلے لکڑی کے ایک تنے پر، کھجور کے ایک تنے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ آج جب کھجور کا وہ تنا حضور سے دور ہوتا ہے، میرے آقا ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ دیکھتے کیا ہے، وہ کھجور کا تنا، اللہ کی قسم میرے آقا اس سے جدا ہوئے،
اس نے ایسے رونا شروع کر دیا جیسے چھوٹا بچہ بلک بلک کے رو رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو جناب عیسیٰ نے اس میں زندگی کی حرارت کو پیدا کیا۔ جو پہلے ایک عرصہ تک زندہ رہا تھا اب فوت ہوا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، زندہ کر دیا۔ میرے نبی نے اس میں زندگی کی حرارت کو پیدا کر دیا۔ جو پہلے زندہ نہیں بلکہ ایک درخت تھا وہ حضور سے جدا ہوتا ہے، اللہ کی قسم وہ رونا شروع کر دیتا ہے اور واضح کر دیتا ہے انسان تو جو پیار کرتے ہیں وہ کرتے ہی ہیں، بے جان چیزیں بھی میرے محبوب سے پیار کرتی ہیں۔ اور حضرات میرے آقا رحمت کائنات سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین میرے رہبر اور رہنما پیشوا اور مقتدا اس کائنات پہ تشریف لائے، قربان جاؤں میرے آقا آئے، سیدنا نذیر بن کر آئے، سیدنا بشیر بن کر آئے، سیدنا مزمل بن کر آئے، سیدنا مدثر بن کر آئے، سیدنا مبشر بن کر آئے، سراج منیر بن کر آئے، والی بطحا بن کر آئے، بدر الدجا بن کر آئے، صاحب کعبہ قوسین او ادنا بن کر آئے، اور رب نے مقام دیا میرا اللہ ہے، قرآن نازل کرتا ہے، کہتا کیا ہے؟ فرمایا یہ کتاب ھدی للناس ہے، میرا اللہ خود وہ رب العالمین ہے، میرا محبوب کائنات میں آیا، اللہ نے اس کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ اور حضرات میرے آقا علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے، اللہ مالک الملک نے اس کائنات کی بے جان چیزوں سے حضور کا احترام کروایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور جبل احد پر چڑھے، یار غار بھی ساتھ ہیں، فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں، ذوالنورین بھی ساتھ ہیں۔ احد پہاڑ نے کانپنا شروع کر دیا، فَرَجَفَ بِهِمْ زلزلہ جاری ہو گیا۔ حضور نے پاؤں مارا، فرمایا اسبت احد، احد رک جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہے، دو شہید ہے۔ حضور نے زبان سے کہا، پاؤں مارا، احد رک جا، زلزلہ ختم کر دے۔ زبان نبوت سے امر نکلا، 11 کلومیٹر کا اتنا بڑا پہاڑ ہے، حضور کے حکم پر اس نے کانپنا روک دیا۔ قربان جاؤں یہاں پر یہ بات بھی عرض کر دیتا ہوں، بے جان چیز ہے، وہ حضور کا مقام جانتی ہے، وہ حضور کو پہچان گئی ہے، وہ حضور کا احترام جانتی ہے۔ آج انسان ہے، مسلمان ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اعلان بھی کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کا اقرار بھی کرتا ہے، حدیث آ جاتی ہے، کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے لیکن میرے لیے بڑے مسائل ہیں، میرے لیے بڑی مشکلات ہیں، میں نے لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے، میں نے معاشرے میں چلنا ہوتا ہے، میری سوسائٹی اجازت نہیں دیتی، میری ماں نہیں مانتی، میرا باپ نہیں مانتا، میری اولاد نہیں مانتی، میرے لیے یہ مسائل ہیں، میرا بزنس رک جاتا ہے، اگر اس بات کو مان لوں میرے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اور صحابہ تو وہ تھے اللہ کی قسم، حضور کے اشارے پہ، آنکھ کے اشارے پہ اللہ کی قسم جانیں نچھاور کر دیتے تھے، اور کہتے کیا تھے؟ جان تھی 100 وہ بھی دے دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، جان تھی 100 وہ بھی دے دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی۔ اور حضرات مجھے یاد آئے شہید ملت، قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ جناح حال لاہور میں خطاب کر رہے تھے، اور موضوع کیا تھا؟ موضوع تھا مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا یارو مقام مصطفیٰ سننے کے لیے آئے ہو،
شان مصطفیٰ سننے کے لیے آئے ہو، احسان الہی ظہیر کے پاس چل کر آئے ہو، پوچھتے ہو حضور کا مقام کیا ہے؟ اور سنو، میرے نبی نے اپنے رخ انور کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ سے کہا اے اللہ قبلہ تبدیل کر دے۔ یہ رخ انور آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اللہ قرآن نازل کر دیتے ہیں، قبلے کو تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اور حضرات، شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ ہمیں یہ پیغام دے گئے، کائنات کے لوگوں، مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے حضور سے محبت اپنے دلوں میں پیوست کر لو۔ ہمیشہ دعا کرتے تھے، یا اللہ موت تو ایک دن آنی ہے۔ تیرے نبی نے کہا جو آدمی شہید ہوگا، اے اللہ تیرے نبی نے اس کے لیے بشارت کا اعلان کیا، اور جو مدینے میں مرے گا حضور نے قیامت کے دن اس کی سفارش کا اعلان کر دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت بها فانی اشفع لمن یموت بها۔ کائنات کے لوگوں اس بات کو سمجھ لو، جو آدمی میرے شہر مدینہ میں موت کے اندر اترے گا، جس کو موت آئے گی مدینہ میں، محشر کا میدان ہوگا، میں محمد اس کے لیے گواہی اپنے رب کے دربار میں پیش کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا کی، یا اللہ موت آئے تو شہادت کی، اور آخری سانس نکلے تو یا اللہ تیرے نبی کے شہر مدینے میں نکلے۔ اے اللہ تدفین ہو تو جنت البقیع میں ہو۔ قربان جاؤں، اللہ کی قسم حیران رہ جاتا ہوں، لوگ عقیدت کتنی رکھتے ہیں اس نبی کے مقام کو بیان کرنے والے کے لیے۔ میں جنت البقیع میں موجود تھا، میں نے ایک مدیر سے پوچھا، مجھے علم تھا لیکن میں نے پھر بھی سوال کر دیا۔ میں نے کہا مجھے یہ تو بتاؤ، حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، کیا ان کی قبر اسی قبرستان میں موجود ہے؟ مجھے مدیر کہنے لگا آپ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں ان کی قبر کدھر ہے؟ یاد رکھو احسان الہی ظہیر وہ تھا جس نے عظمت رسول کے جھنڈے کو لہرا دیا، صحابہ کے دفاع کے لیے جام شہادت کو نوش کر لیا۔ اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا، پاکستان سے اٹھایا، صحابہ کے قدموں میں آرام کے لیے جگہ عطا فرما دی۔ اور حضرات مجھے یاد آیا، شہید ملت اگر ان کے بارے میں کہوں تو یہ الفاظ بے جا نہیں ہوں گے کہ وہ زبان حال سے کہتے تھے ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ حضرات میرے نبی کا مقام واضح کیا، ایک ایک فرمان پہ کٹ مرنے کا عزم رکھنے والے، جام شہادت کو نوش کرنے والے، اللہ ان کو دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے اور اپنی جنتوں کا حقدار بھی بنا دیتا ہے۔ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں آپ احباب، جنہوں نے آج اتنا خوبصورت پنڈال اور اسٹیج مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سجایا۔ میرے ذہن میں حضور کے لیے محبت آتی ہے، مجھے وہ منظر یاد آتا ہے، سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں اور حضور کی شان بیان کرتے ہیں۔ کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي،
وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور آپ اتنے پیارے ہیں، آپ اتنے حسین ہیں، آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ سے بڑھ کر حسین دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضور آپ جیسا حسین اور پیارا دنیا کی کوئی آنکھ دیکھ کیسے لیتی؟ آپ جیسا پیارا دنیا میں کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ خلقت مبرم من کل عیب، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، ہر نقص سے آپ اتنے پاک ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حبیب یوں لگتا ہے آپ رب کے دربار میں کھڑے تھے، کہتے چلے گئے اے اللہ مجھے یوں بنا، اے اللہ مجھے یوں بنا۔ حبیب یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے آسمان کا رب آپ کو بناتا چلا گیا۔ اور حضرات میرے آقا اس کائنات میں آئے، کسی اہل دل نے کہا یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ حضور آپ تو خوبصورت لوگوں کے بادشاہ ہیں، اولاد آدم کے سردار ہیں۔ من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ اگر ہم آسمان کے چاند کو بھی دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے آسمان کے چاند کو بھی اگر نورانیت ملی ہے، خوبصورتی ملی ہے تو آپ کے چہرہ پر انوار سے ملی ہے۔ اور حضرات میرے آقا رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء والمرسلین، امام کائنات، سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اعلان کر دیا کائنات کے لوگوں، ایک رات ایسی ہے اس کی ایک چھوٹی سی گھڑی میں میں نے اپنے محبوب کو مکے سے اٹھایا، مسجد اقصی تک پہنچایا، اور وہاں سے اٹھایا ساتوں آسمانوں کے اوپر سے سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا۔ میرے آقا آئے اور آ کر کہا یارو اللہ نے مجھے یہ مقام دیا، میں مسجد اقصی میں موجود تھا، جب میں وہاں پہنچا ہوں کیا دیکھتا ہوں؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے کے سارے انبیاء رسول اللہ جمع ہیں، صف بنائے ہوئے کھڑے ہوئے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج جناب آدم بھی دیکھتے ہیں، جناب ابراہیم بھی دیکھتے ہیں، جناب سیدنا نوح بھی دیکھتے ہیں، عیسیٰ اور موسیٰ بھی دیکھتے ہیں، یونس اور یوسف بھی دیکھتے ہیں، یحییٰ اور زکریا بھی دیکھتے ہیں۔ آج امام کون بنے گا؟ جبریل نے میرے بازو سے پکڑا، آگے کر دیا حضور آپ کی موجودگی میں اور کوئی امام نہیں بن سکتا۔ اور حضرات میرے آقا کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ مرتبہ دیا، یہ عظمت دی، کیا دنیا والوں کی حیثیت، کیا مقام میرے نبی کا۔ فرمایا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف علمت انک نبی حتی استیقنت، حضور آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نبی ہیں؟ فرمایا اتانی ملکان، میرے پاس دو فرشتے آئے اور ایک زمین پہ اترا، جو دوسرا تھا بین السماء والارض، وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق تھا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا ہوا یہ تو بتاؤ کیا یہ وہی ہے جس کے پاس اللہ نے ہمیں بھیجا ہے؟ دوسرا کہتا ہے نعم ہوا، بالکل یہ وہی ہیں جن کے پاس اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ایک دوسرے کو کہنے لگا زنہ برجل، ترازو کی ایک جانب میں ایک آدمی کو ڈالیے، دوسری جانب میں نبی محترم کو ڈالیے، وزن کیجئے۔ فرمایا فوزنتہ
فَوَزَنْتُهُ، جب میرا وزن کیا گیا اس ایک آدمی کا وزن تھوڑا تھا، میں محمد کا وزن زیادہ تھا۔ قَالَ زِنْهُ بِعَشْرَةٍ، ایک جانب میں 10 آدمیوں کو ڈالیے، دوسری جانب میں نبی محترم کو ڈالیے۔ فرمایا جب ایک جانب میں اکیلا تھا، ترازو کی دوسری جانب میں 10 لوگ تھے، ان 10 افراد کا وزن کم تھا، میں محمد کا وزن زیادہ تھا۔ اور فرمایا اس نے کہا زنہ بمئۃ، 100 آدمیوں کو ترازو کی ایک جانب میں ڈالیے اور دوسری طرف نبی محترم کو ڈالیے۔ فرمایا ترازو کی ایک جانب میں 100 افراد تھے، دوسری جانب میں اکیلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا فَوَزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ، ایک جانب میں 100 آدمی تھے اور ایک جانب میں اکیلا تھا، 100 آدمیوں کا وزن تھوڑا تھا، میں محمد کا وزن زیادہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ حیران ہوا، کہا زِنْهُ بِأَلْفٍ، ترازو کی ایک جانب میں 1000 آدمی رکھیے اور دوسری جانب میں نبی محترم کو ڈالیے۔ فرمایا جس جانب میں 1000 آدمی تھے ان کا وزن تھوڑا تھا، میں محمد کا وزن زیادہ تھا۔ کأنی انظر الیہم ینتصرون علی من خفت المیزان، وہ 1000 آدمی جب تھوڑے تھے، ان کا وزن تھوڑا تھا، ان کی جانب ترازو کی اوپر اٹھ گئی، مجھے یوں لگا جیسے وہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ فرشتے نے دیکھا بڑا عجیب ماجرا ہے، بڑا عجیب معاملہ ہے، حیران کن مسئلہ ہے، 1000 آدمیوں کا وزن تھوڑا ہے، نبی محترم کا وزن زیادہ ہے۔ مجبور ہو گیا کہنے پہ، کہتا لو وزنتہ بامتہ لرجحہا، ہم ایک کے ساتھ 10 کے ساتھ 100 کے ساتھ 1000 کے ساتھ تول رہے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے کو کہتا ہے میرا ایمان ہے ترازو کی ایک جانب میں پوری امت ہو، دوسری جانب میں اکیلے نبی محترم ہو، ساری امت کا وزن تھوڑا ہوگا، میرے محمد کا وزن زیادہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرات بڑی ایک ایمان کو جلا بخشنے والی بات عرض کر دوں، اللہ نے حضور کا مقام کیسے بڑھایا۔ فرمایا جس آدمی نے حضور کا نام سن لیا، تذکرہ سن لیا، اگر وہ حضور کے لیے دعا نہیں کرتا، درود نہیں پڑھتا، البخیل الذی من ذکرت عندہ ولم یصلی علی، جس آدمی کے سامنے میرا ذکر ہوتا ہے مجھ پر درود نہیں پڑھتا، وہ دنیا کا بخیل ترین آدمی ہے۔ اور فرمایا جو آدمی درود پڑھتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور یاد رکھو درود کو پڑھنا فقہ جعفریہ کا مسئلہ نہیں، فقہ حنفیہ کا مسئلہ نہیں، فقہ شافعیہ کا مسئلہ نہیں، فقہ حنبلیہ کا مسئلہ نہیں، فقہ مالکیہ کا مسئلہ نہیں۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے جب نبی کا نام آئے وہ درود بھی پڑھتا ہے۔ اور جب کوئی آدمی نیکی کرتا ہے دائیں جانب والا فرشتہ اس کی نیکی کو لکھ لیتا ہے، اور جب کوئی آدمی برائی کرتا ہے بائیں جانب والا اس کی برائی کو لکھتا ہے۔ حضرات جب نیکی کرتا ہے بائیں جانب والا کچھ نہیں لکھتا، جب برائی کرتا ہے دائیں جانب والا کچھ نہیں لکھتا، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ لیکن درود ایسا مسئلہ ہے، فرمایا جو آدمی مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس کو مقام دیتا ہے۔ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں، فرمایا اللہ انعام یہ دیتے ہیں جو آدمی نبی محترم علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، دائیں جانب والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں جانب والا فرشتہ گناہوں کو مٹانا شروع ہو جاتا ہے، اور آسمان کا رب کہتا ہے میرے دونوں فرشتے اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ اور جب میرے نبی کا نام آیا اس کے امتی نے درود پڑھا، دائیں جانب والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں جانب والا گناہوں کو مٹاتا ہے، میں اللہ اتنا راضی ہوتا ہوں میں خود اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہوں۔ اور حضرات میرے آقا اس کائنات میں آئے، اور یاد رکھو
اختلافی معاملات کو چھیڑنے کا عادی نہیں، لیکن ایک بات کا جواب ضرور عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک سوال اٹھتا ہے ہمارے معاشرے میں، کسی نے کہا اہل الحدیث مقام مصطفیٰ بیان نہیں کرتے، اور مجھ نہ چیز کو سننے کے لیے یہ سینکڑوں لوگ موجود ہیں۔ اللہ کی قسم یہ محبت میری نہیں، یہ اس کی محبت ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور حضرات میں عرض کرتا ہوں، لوگوں نے کہا اہل الحدیث نعت نہیں پڑھتے، اور جاؤ بر صغیر کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھو، پاک و ہند کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھو۔ بر صغیر کی سرزمین نے دو بڑے نعت خوان پیدا کیے، ایک کا نام حضرت مولانا الطاف حسین حالی رحمت اللہ علیہ، حضور کی شان میں نعت پڑھتے ہیں۔ کہا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ بڑے ایمان سے توجہ میری طرف ہوگی تو بات سمجھ آئے گی۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی مصطفیٰ نے دعا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بر صغیر کی سرزمین نے دوسرے بڑے نعت خوان کو پیدا کیا، نام نامی اسم گرامی مولانا ظفر علی خان ہے، حضور کی نعت پڑھتے ہیں۔ کہا چوما ہے قدوسیوں نے تیرے آستانے کو، تھامی ہے آسمانے جھک کر تیری رکاب، شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب، برسا ہے شرق و غرب پہ ابر کرم تیرا، برسا ہے شرق و غرب پہ ابر کرم تیرا، آدم کی نسل پہ تیرے احسان ہیں بے حساب، لایا نہ کوئی تیری مواخات کی نظیر، لایا نہ کوئی تیری مواخات کی نظیر، لایا نہ کوئی تیری مساوات کا جواب۔ اور حضرات میرے آقا سید الانبیاء والمرسلین، امام کائنات، سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں۔ قربان جاؤں، اگر میری کوئی شان بیان کرے، میری ہے، کسی کی تو نہیں، لیکن جس کی یہ فقیر شان بیان کر رہا ہے، آئیے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں، شان اس کی ہے جس کے سینہ اطہر پہ رب نے قرآن نازل کیا، اللہ نے اس شان کو واضح اس انداز میں کیا، 1,40,000 لوگوں نے ایمان کی حالت میں حضور کے چہرہ پر انوار کی زیارت کر لی۔ آسمان کے رب نے کہا میں نے سب کے اوپر جہنم کی آگ کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے۔ اور حضرات اس نبی کی شان کیا ہے؟ ہمیں ایمان ملا، وراثت میں شاید ہمیں قدر نہ ہوئی۔ مجھے سیدنا سلمان الفارسی یاد آئے رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں پر رہتے ہیں، لمبا واقعہ ہے، اختصار سے عرض کرتا ہوں۔
بڑے لمبے سفر کیے، بہت بڑے بڑے پادریوں کے پاس علم حاصل کیا۔ ایک وقت ایسا آیا مدینے میں پہنچے اور پہنچتے پہنچتے لوگوں نے پکڑا، غلام بنا کر آگے بھیج دیا۔ سلمان فارسی کھجور پر چڑھے ہیں اور کھجوریں اتار رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، یا اللہ جو تیرا آخری نبی ہے اس پر ایمان لانے کی سعادت اس سلمان فارسی کو بھی عطا فرما دینا۔ نیچے مالک کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کو کہا کہ یار سنا ہے مدینے میں کوئی نبی آیا۔ سلمان فارسی کہتے میں درخت پہ کھجوریں اتار رہا تھا، مجھے لگا کہ میں نیچے گر جاؤں گا، دوڑتا ہوا نیچے آیا، آ کر پوچھا یار کون سا نبی آیا مجھے بھی بتاؤ۔ مالک نے تھپڑ مارا، تیرا کیا کام ہے یہ باتیں سننے کا، چلو جا کر اپنا کام کرو۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ سلمان واپس چلے گئے، کھجوریں اتاری، شام کو چہل قدمی کے بہانے سے گھر سے باہر نکلے، مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں میں نے سنا ہے آمنہ کے لال در یتیم بدر الدجا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ جب بتایا، کھجوریں ساتھ لی، حضور کے پاس گئے۔ سابقہ آسمانی کتابوں میں حضور کی 3 نشانیاں پڑھ چکے تھے۔ پہلی نشانی یہ تھی کہ حضور صدقہ نہیں لیتے، دوسری نشانی یہ تھی اگر تحفہ دے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں، تیسری نشانی یہ تھی 2 کندھوں کے درمیان میں اللہ نے مہر نبوت کو بنا دیا ہے۔ کھجوریں لے کر آئے، حضور سے ملاقات ہوئی، کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے کھجوریں لے کر آیا ہوں، یہ تحفہ ہے۔ حضور نے خود بھی کھائیں، صحابہ کو بھی کھلا دی۔ اگلے دن آئے، کہا یہ کھجوریں ہیں، صدقہ لے کر آیا ہوں۔ فرمایا میرے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا 2 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، ایک رہ گئی۔ ایک دن پھر ڈھونڈتے ہوئے نبی مہربان کے پاس آئے، آقا ایک صحابی کی تدفین سے فارغ ہو کر جنت البقیع میں موجود تھے اور حضور کے پاس آئے، کبھی دائیں ہوتے ہیں کبھی بائیں ہوتے ہیں، کبھی ادھر سے دیکھتے ہیں کبھی ادھر سے دیکھتے ہیں۔ حضور کو بات سمجھ آ گئی، سلمان کوئی بات اور ہے، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نشانی پڑی ہے مہر نبوت کی۔ حضور نے اپنی کمر مبارک سے اپنے کپڑے کو ہٹا دیا اور سلمان فارسی نے اپنے لبہا کو حضور کی کمر کے ساتھ جوڑ لیا، چومنا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ حضور نے دیکھا، پوچھا سلمان کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ 25 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے اس دین کے لیے نکلا تھا، آج مجھے وہ نصیب ہوا ہے۔ میرے نبی نے صحابہ میں اعلان کیا یارو آؤ بیٹھو، سلمان سے پوچھو یہ کیا کرتا ہوا کتنی مشکلوں سے آ کر مسلمان ہوا، اسلام کو قبول کیا۔ جب سلمان نے وہ واقعہ بیان کیا صحابہ بھی رونا شروع ہو گئے۔ اور ایک وقت آیا میرے آقا نے کہا سلمان قربان جاؤں تیری عظمت پہ کہ رحمت کائنات علیہ السلام تیری عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا ان الجنت لتشتاق الى 3 علی وعمار وسلمان۔ آپ بھی چاہتے ہیں کاش ہم جنت میں چلے جائیں، میں بھی چاہتا ہوں، مولا عمل تو ایسے نہیں لیکن یا اللہ جنت عطا کر دینا۔ اللہ کے نبی سوال کرتے تھے اے اللہ جنت دے دینا۔ دنیا کا ہر مسلم چاہتا ہے، مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، خود چاہتا ہے کاش کہ اللہ جنت دے دینا۔ فرمایا میرے 3 صحابہ علی، عمار، سلمان رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ 3 صحابہ ایسے ہیں سارے مسلمان چاہتے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں۔ یہ 3 صحابہ ایسے ہیں رب کی جنت چاہتی ہے کاش یہ تینوں میرے اندر آ جائیں۔ قربان جاؤں نبی کے یاروں پہ۔ اس نبی کا مقام کیا ہوگا جس کے غلاموں کو رب کی جنت مانگتی ہے؟ اس نبی کا رتبہ کیا ہوگا جس کے غلاموں کو طلب رب کی جنت کرتی ہے؟ اور میرے آقا نے کہا تھا
لو کان الایمان عند الثریا لناولته اہل الفارس. یہ تو اللہ نے ایمان کو زمین پہ نازل کر دیا. سب سے اونچا ستارہ ثریا ہے. اگر اللہ ایمان کو دین کو ثریا ستارے پہ رکھ دیتا سلمان فارسی جیسے لوگ ادھر جا کے بھی مسلمان ہو جاتے. قربان جاؤں نبی کے یاروں پہ, قربان جاؤں اپنے حبیب کی عظمت پہ, قربان جاؤں اس نبی کی شان پہ کہ شاعر عربی میں کیا کہتا ہے, مَزَتِ الدُّهُورُ وَمَا أَتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَا فَعْجَزْنَا عَن نُزَرَائِهِ. فرمایا مدتیں بیت چکی ہیں, زمانے گزر چکے ہیں, صدیاں گزر چکی ہیں, حضور جیسا اس کائنات میں کوئی آیا نہیں ہے. حضور جیسا کوئی اس کائنات میں آیا. وَلَقَدْ أَتَا فَعْجَزْنَا عَن نُزَرَائِهِ. فرمایا کملی والے آقا اس دنیا میں آ گئے, زمانے حضور کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہو چکے ہیں. اور حضرات میرے آقا اس کائنات میں آئے, آسمان کے رب نے مقام واضح کیا, رتبہ واضح کیا, عظمت اور شان کو واضح کیا. فرمایا دنیا میں بھی مقام ہے, آخرت میں بھی مقام ہے. صرف دنیا میں رتبہ نہیں دیا, فرمایا آخرت میں اللہ سب نبیوں کو حوض دے گا. دعا کیجئے, اے اللہ ہم تیرے در کے بھکاری آ چکے, مولا تیرے در کے فقیر بیٹھے ہیں, اے اللہ ہمیں محشر کے میدان میں پیارے آقا ساقی کوثر کے ہاتھوں جام کوثر نصیب کر دینا. فرمایا سب سے بڑا حوض ہوگا تو وہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اور ایسا حوض ہے جو آدمی ایک مرتبہ میرے حوض سے پانی پی لے گا 50,000 سال کے برابر لمبا دن ہے. ایک مرتبہ پانی پینے والا کبھی اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. اور فرمایا عددہ کنجوم السماء. آسمان پہ دیکھتے ہو ستارے نظر آتے ہیں, جیسے آسمان پہ ستارے شمار نہیں ہو سکتے, میرے حوض کوثر کے جو برتن ہیں وہ سونے اور چاندی کے ہوں گے, تعداد میں اتنے ہوں گے جیسے آسمان کے ستارے شمار نہیں ہو سکتے, میرے حوض کے برتن بھی شمار نہیں ہو سکتے. اور حضرات میرے آقا اس کائنات میں تشریف لائے, حیثیت کیا لے کر آئے. جناب نوح آئے, آسمان کے رب نے کہہ دیا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. ہم نے جناب نوح کو ان کی قوم کا نبی بنا کر بھیج دیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. مدین کی طرف جناب شعیب کو نبی بنا دیا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. ہم نے عادیوں کی طرف جناب ہود کو نبی بنا دیا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. جناب صالح کو سمود کا نبی بنا دیا. یا میرے آقا اس کائنات میں تشریف لائے, آسمان کے رب نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. میرے محبوب ہر نبی اس کائنات میں آئے, کوئی اپنے علاقے کا نبی بن کر آیا, کوئی اپنی قریہ کا نبی بن کر آیا, کوئی اپنی بستی کا نبی بن کر آیا, کوئی اپنے علاقے کا نبی بن کر آیا, کوئی اپنی قوم کا نبی بن کر آیا, کوئی اپنے کنبے کا نبی بن کر آیا, کوئی اپنی برادری کا نبی بن کر آیا. جب آمنہ کے لال کی باری آتی ہے, بدر الدجا کی باری آتی ہے, صاحب قاب قوسین او ادنیٰ کی باری آتی ہے, میرے رہبر کی باری آتی ہے, رہنما کی باری آتی ہے, میرے پیر کی باری آتی ہے, میرے مرشد کی باری آتی ہے, سیدنا نذیر کی باری آتی ہے, سیدنا بشیر کی باری آتی ہے. آسمان کے رب نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے قیامت تک کے لیے نبی بنا دیا ہے. اور حضرات ہر نبی آیا نبوت کا تاج پہن کر آیا, نبوت کا تاج پہن کر آیا. میرے آقا آئے, اللہ نے کہا اب اصول بدل جائے گا, اب قانون بدل جائے گا,
اسلوب بدل جائے گا، انداز بدل جائے گا، محبت بدل جائے گی، پیار بڑھ جائے گا۔ فرمایا ہر نبی آیا وہ نبوت کا تاج پہن کر آیا، میرے آقا آئے نبوت کا بھی اور ساتھ ختم نبوت کا بھی تاج پہن کر آئے۔ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت کی بات آئی، مجھے سیدنا حبیب بن ثابت انصاری یاد آئے۔ آج اس محفل میں روحانیت کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں مولا اس بابرکت محفل کے بدلے اس گناہگار کے گناہوں کو بھی معاف کر دینا، ہمارے دلوں کو گناہوں کے زنگ سے صاف کر دینا۔ مجھے یاد آئے سیدنا حبیب بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا دور خلافت ہے، مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا اعلان کر دیا، کہا سنو ایک قبیلہ ہمارا ہے اور ایک قبیلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ محمد نبی ہیں قریش کے، مسلمہ نبی ہے بنو حنفیہ کا۔ کہنے لگا میں اپنے قبیلے کا نبی ہوں، محمد کریم علیہ السلام اپنے قبیلے کے نبی ہیں۔ میرے آقا نے خط لکھا، حبیب بن ثابت کو دیا، جاؤ لے جاؤ اور اس کو جا کر کہو تو جھوٹ بولنے سے باز آ جا، تو نبی نہیں بلکہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، تو لعین ہے، ملعون ہے، مردود ہے، رب کی رحمت سے دور ہے، اللہ کا نبی ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ حبیب بن ثابت گئے، مسلمہ نے کہا حبیب مجھے یہ بات تو بتاؤ، اتشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بتا کیا تو مانتا ہے کہ محمد اللہ کے نبی ہیں؟ کہا نعم بالکل مانتا ہوں، کیوں نہیں؟ کہا یہ بھی بتاؤ اتشہد انی رسول اللہ، یہ بھی مانتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ کہا سنو تمہاری بات سننے سے میرے کان قاصر ہیں، مجھے اس طرح کی گندی باتیں نہیں سنتی۔ غصے میں آیا، جلال میں آیا، رعب کی دھاک بٹھانے کے لیے جلاد کو بلایا، تلوار لے کر سر پہ کھڑا ہوا، پھر پوچھنے لگا اگر اب انکار کرو گے میری نبوت کا تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ سیدنا حبیب بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہے؟ کہا بالکل مانتا ہوں۔ کیا مجھے بھی مانتا ہے؟ کہا میں تیری گندی باتیں نہیں سن سکتا۔ جلاد نے تلوار کا وار کیا، حبیب بن ثابت انصاری کا دایاں بازو کاٹ دیا، وہ زمین پہ گر کے پھڑ پھڑانے لگا۔ کہا اب بھی مان جاؤ ورنہ دوسرا حصہ بھی کاٹ دیں گے۔ پھر پوچھتا ہے بتاؤ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہے؟ بالکل مانتا ہوں۔ کیا مجھے بھی مانتا ہے؟ فرمایا تیری بات ایسی میں سن سکتا نہیں سن سکتا۔ جلاد نے دوسرا وار کیا، حبیب بن ثابت انصاری کا دوسرا بازو بھی زمین پہ گرا اور روح قبض ہو رہی ہے، آخری لمحات ہیں اور زبان سے ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ میری موت آ رہی ہے تو اس بات پہ آ رہی ہے کہ میں مر رہا ہوں، رب کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، محمد کے علاوہ رہبر اور رہنما کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جان دے دی لیکن ایمان کو جانے نہیں دیا۔ اور حضور سے محبت کرنے والے اللہ کی قسم حضور کا پیار یاد آتا ہے، حضور کی محبت یاد آتی ہے، حضور کی عقیدت ابھرتی ہے۔ مجھے خبیب بن عدی یاد آتے ہیں، سولی کے پھندے پر لٹک رہے ہیں۔ قریش نے کہا ایک بار کہہ دو کاش کہ میری جگہ پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، تمہیں چھوڑ دیں گے، بس اتنی بات کہہ دو، کاش کہ میری جگہ پہ میرے نبی ہوتے، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کہا ظالمو یہ بات کہتے ہو، اللہ کی قسم میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں،
میرے نبی کے قدم مبارک میں کانٹا بھی چبھ جائے میرا ایمان تو اس بات کو بھی برداشت کر سکتا نہیں کر سکتا۔ ظالموں نے سولی کے پھندے پہ لٹکا دیا، خبیب جام شہادت کو نوش کرتے ہیں، زمین پہ گرتے ہیں، آخری لمحات میں کہتے ہیں لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شکن علی ای شکن کان للہ مصراعی۔ کہا آخری لمحات میں اسلام کی حالت میں مجھے شہادت کی موت مل رہی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ علی ای شکن کان للہ مصراعی، فرمایا میں زمین کی جس جانب بھی گروں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں سولی سے دائیں گر جاؤں بائیں گر جاؤں آگے گروں یا پیچھے گروں، اللہ چاہے گا تو میرے گوشت پہ میری ہڈیوں پہ اللہ اس کی وجہ سے بھی انقلاب برپا کر دے گا۔ اور حضرات میرے آقا علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے، اللہ مالک الملک نے یہ انعام دیا، قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو اٹھایا جائے گا، ہر آدمی پریشان ہوگا، ہر آدمی متفکر ہوگا، حیران ہوگا، آج بنے گا کیا، آج ہوگا کیا۔ قیامت کے دن ہر آدمی سوچے گا آج بنے گا کیا، آج ہوگا کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں آنا اول من یقرأ باب الجنہ، قیامت کے دن سب سے پہلا وہ شخص جو رب کی جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا وہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گا۔ اللہ پوچھیں گے، سوال کیا جائے گا، فرشتہ سوال کرے گا، جنت کا دربان پوچھے گا من انتا، آپ کون ہیں؟ فاقول انا محمد، میں کہوں گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا بیکا امرت اللہ افتح لأحد قبلک، قربان جاؤں حضور آپ تشریف لا چکے ہیں، مجھے میرے رب نے حکم دیا تھا جب تک محمد کریم نہ آئیں جنت کا دروازہ کھل سکتا، جنت کا دروازہ کھل سکتا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو میرے پیرو مرشد کھٹکھٹائیں گے، سب سے پہلے اپنی امت کے ہمراہ جنت میں داخل ہوں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور حضرت آقا رحمت کائنات سید الاولین والآخرین، اللہ کی قسم دشمنوں پر بھی مہربان، دشمنوں کے لیے بھی نرم دل ہیں، اور جو مسلمان ہوتا گیا جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اور اہل دل نے کہا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا اس کائنات میں تشریف لائے، اللہ کی قسم یہ تو نبی کا مقام ہے، جس نے حضور پر ایمان قبول کر لیا ان میں ایسی ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پہ سلطنت قائم کی، وہ عمر ابن الخطاب، اللہ کی قسم وہ لیٹتے ہیں اور پتھر کا ایک اینٹ کا تکیہ بنا کے سوتے ہیں۔ روم اور ایران کے کیسر و کسرا اپنے محلات میں عمر کا نام سن کے کانپ جاتے ہیں، عمر پتہ نہیں کون ہے، قربان جاؤں۔ اور میرے آقا اتنے نرم دل ہیں، اللہ اکبر و کبیرہ۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، امام بخاری لکھتے ہیں سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے حکمرانوں کو خط لکھے، دنیا کے حکمرانوں کو، آپ بھی بولے ذرا، مجھے لگ رہا ہے آپ کو نیند آ گئی ہے،
दुनिया के हुक्मरानों को खत लिखे। ईरान का बादशाह खुसरू परवेज उसका नाम है। मेरे आका ने उसको खत लिखा और ये बात अल बिदाया वन निहाया तारीख इब्ने कसीर में हाफिज अबुल फदा अल्लामा इब्ने कसीर ने नकल की। मेरे आका ने खत लिखा, खुसरू परवेज गुस्से में आया, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन होता है जो मुझे खत लिखे। खत को फाड़ दिया, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला। मेरे आका दुखी हुए, हाथों को उठाया, मेरे मौला जिसने तेरे नबी के खत को फाड़ा, ऐ अल्लाह तू इसकी हुकूमत को दो हिस्सों में तकसीम कर दे, इसकी हुकूमत को तोड़ दे। गुस्से में आया, खत फाड़ा, एक फौजी दस्ता ईरान से मदीने में रवाना किया। जाओ पकड़ो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को मेरे पास लेकर आ जाओ। एक फौजी दस्ता पहुंचा, रात के वक्त पहुंचा, जाकर मेरे नबी से कहा हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए। मेरे आका मुस्कुराए, फरमाया तुम थके हुए आए हो, आराम करो, हम तुम्हें बिस्तर देते हैं, सो जाओ, सुबह उठना फिर इस मौजू पे बात करेंगे। सो गए। सुबह हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम हुए। मेरे आका ने कहा दो बातें लिख के ले जाओ। पहली बात यह है, जिस बादशाह खुसरू परवेज ने मेरा खत फाड़ा, मेरी गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी किए, जाओ पशीन गोई किए देता हूं, जाकर पता कर लो खुसरू परवेज अपने बेटे के हाथों कत्ल हो चुका है। खुसरू परवेज अपने बेटे के हाथों कत्ल हो चुका है। और लिख के ले जाओ, जुबान नबुव्वत से अल्फाज निकल रहे हैं, जहां तक उसकी सल्तनत थी, जहां तक उसकी हुक्मरानी थी, वहां तक मेरे सहाबा दीन लेकर पहुंचेंगे, वहां तक मेरे सहाबा दीन लेकर पहुंचेंगे। और जाओ तारीख इस्लाम अल्लामा अकबर शाह नजीब आबादी की पढ़ो। लिखते हैं सैयदना साद इब्ने अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु जिहाद करते करते ईरान में पहुंचे, ईरान को फतह किया। जुमे का दिन था, जब जुमे के दिन ऐलान फतह किया, जुमे का खुतबा इरशाद फरमाया। अल्लामा अकबर शाह नजीब आबादी लिखते हैं उनको 90 हाथ लंबा और 10 हाथ चौड़ा सोने और चांदी से बना हुआ एक तख्त मिला, उसके ऊपर चढ़कर सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हो ने इस्लाम की सरबुलंदी का नारा लगाया। हज़रात ये मेरे नबी के सहाबा हैं, अजमत ये है मेरे हुजूर की, जुबान से अल्फाज निकलते हैं, आसमान का रब उनको पूरा कर देता है। और याद रखो मेरे नबी का मकाम सुनने आए हो, बात समेटता हूं, आइए वो रब सबसे आला है। ला युमकिन सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। मेरे नबी का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, रब ने कोई ज़बान ऐसी बनाई नहीं जो कमा हक़्क़ुहु मेरे नबी का मकाम बयान कर सके। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर, रब के बाद सबसे आला वो मेरे नबी है। मेरा रब कादरे कदीर है, मेरे नबी सिराजे मुनीर हैं। मेरा रब गफूरुर रहीम है, मेरे नबी रऊफुर रहीम है। मेरे रब की इबादत होती है, मुस्तफ़ा की इताअत होती है। और याद रखो मसलक हक का अकीदा नोट करो, मेरा रब राज वाला है, मोहम्मद मिराज वाला है। Naboni ma yo setse na